خبر وہ جو سچ پر مبنی ہو۔ بات ہوگی عوامی مسائل کی۔ کم وسائل اور کم وقت ہونے کی وجہ سے شہریوں کے جو مسائل ہیں وہ بر وقت حل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ حقیقت جو کوئی نہ دکھائے وہ ہم دکھائیں گے، ہم پہنچائیں گے حکمرانوں تک آپ کے سوال۔ ریئل ٹاک محمد بن خالد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ٹاک، میں ہوں محمد بن خالد۔ ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان میں حالیہ دنوں میں جو ہے گورنمنٹ کالجز میں اساتذہ کی عارضی بنیادوں پر بھرتی کی گئی۔ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا اور کچھ اسٹوڈنٹ جو امیدوار تھے ان کی ہمیں کچھ شکایات بھی موصول ہوئی کہ اس بھرتی میں جو ہے میرٹ کو پامال کیا گیا، میرٹ نہیں رکھا گیا۔ جو میرٹ پر لڑکیاں تھیں ان لڑکیوں کو جو ہے سلیکٹ نہیں کیا گیا، بلکہ جو میرٹ پر نہیں تھی 5 6 نمبر پر 8 نمبر پر جو لڑکیاں تھیں ان کو سلیکٹ کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ من پسند جو ہے امیدوار تھیں۔ اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں کوآرڈینیٹر ہیں تمام گورنمنٹ کالجز کے سید عابد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ سر، جیسا کہ ابھی میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں تعارف بھی کرایا اور میں آپ کو بتانا چلوں کہ حال ہی میں جو آپ لوگوں نے بھرتیاں کی گئی ہیں ڈی اے خان کے تمام گورنمنٹ کالجز میں اساتذہ کی عارضی بنیادوں پر، کہا جا رہا ہے اس میں میرٹ کی پامالی کی گئی۔ سر، اس حوالے سے پہلے آپ بتائیے گا کیا کہیں گے؟ ایک تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارا موقف لینے کی کوشش کی۔ یہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں یہ پروونشل گورنمنٹ نے ایک فلیکسیبل ہائرنگ پالیسی بنائی تھی، اسی کے تحت ہوئی ہیں۔ اس میں کینڈیڈیٹس کو بڑا شفاف طریقے سے اپلائی کرنے کا موقع دیا گیا۔ آن لائن اپلیکیشنز تھیں، اس میں ہمارا کوئی کردار بھی نہیں تھا۔ پروونشل لیول پر پورے صوبے کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے ایک پروونشل سسٹم کے تحت آن لائن اپلائی کیا۔ کینڈیڈیٹس نے خود ہی اپنے مارکس بتائے، ان کے جتنے بھی مارکس بنتے تھے میٹرک سے لے کر ان کی جتنی بھی ہائر کوالیفیکیشن تھی وہاں تک، اور ایک آٹومیٹک فارمولہ تھا جس کے تحت میرٹ کے مطابق ان کا ایکیڈیمک پرسنٹیج آ جاتی تھی۔ جب یہ ایکیڈیمک پرسنٹیج سب لوگوں کی آ گئی لاسٹ ڈیٹ کے بعد، ہم لوگوں نے ہر کالج میں لسٹیں لگائیں۔ ان کینڈیڈیٹس کو پہلے بھی بتایا گیا تھا، بعد میں بھی بتایا گیا، آپ کے سوشل میڈیا کے چینلز کے ذریعے بھی بتایا گیا کہ اگر ان کو کوئی تحفظات ہیں، کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ آ کر اپنی اپلیکیشنز دیں تاکہ ہم اس کمی بیشی کو دور کر سکیں۔ اس پر جتنے بھی امیدوار تھے مختلف جگہوں پر انہوں نے اپلیکیشنز کی، ہم نے ان کی اپلیکیشن کو ریڈریس کیا۔ مثلا ان کے ایم فل کے مارکس نہیں لگے تھے، ان کے پی ایچ ڈی کے مارکس نہیں لگے تھے، تو ہم نے ان کے جو ڈاکومنٹس دیکھ کر ان کے جو مارکس تھے وہ ہم نے مارکس لگائے۔ اس کے بعد جو پوزیشن بنی وہ تھی انٹرویو اور ڈیمانسٹریشن کے لیے۔ اس دفعہ پروونشل گورنمنٹ نے انٹرویو اور ڈیمانسٹریشن کے لیے اتنی احتیاط برتی کہ جس جے ایم سی میں انٹرویو ہو رہے تھے اس میں انٹرویو کے لیے اس جے ایم سی کے بندے شامل نہیں تھے، بلکہ متعلقہ جو آس پاس کے جے ایم سیز تھے وہاں سے لوگ آئے۔ ڈی خان میں زیادہ تر لکی اور بنو سے لوگ آئے سبجیکٹ ایکسپرٹس کے طور پر، انہوں نے انٹرویو کیے، انہوں نے ان کے ڈیمانسٹریشن کو چیک کیا، انٹرویو لیا اور انہوں نے ان کو مارکس دیے۔ جب یہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا، یعنی ایکیڈیمک اور ان کے انٹرویو ڈیمانسٹریشن کے مارکس، اس کے بعد بھی وہ لسٹیں لگا کر ان لوگوں کو بتایا گیا کہ اگر پھر بھی کسی کے تحفظات ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں۔ تو پروونشل گورنمنٹ نے پھر ایک ہفتہ دیا گریوینس ریڈریسل کے لیے۔ اس میں پروونشل لیول پر سیکٹری ہائر ایجوکیشن کے لیول پر کمیٹی بنائی گئی تھی، تو بڑا صاف شفاف ایک موقع دیا گیا تمام لوگوں کو، پہلے بھی بعد میں بھی، کہ اگر ان کے تحفظات ہیں تو وہ آئیں۔ تو میرے خیال میں یہ جو انٹرویو کا سارا پروسیس ہے شروع سے لے کر آخر تک، یہ بڑا شفاف، آن لائن سب کے سامنے اور سب کی موجودگی میں، اور ان کو اپرچونٹی دینے کے ساتھ ساتھ کہ ان کے کوئی تحفظات ہیں، تو یہ بڑے شفاف انداز میں ہوا ہے۔ میں ایک بات کی وضاحت کروں گا، ہم نے پبلک سروس کمیشن میں بھی دیکھا، ہم نے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بھی دیکھا، بدقسمتی سے جو بچے رہ جاتے ہیں ان کو وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ اچھا سر، میرے پاس جو اس وقت میرے پاس ایک میرٹ لسٹ جو اوپن ہوئی ہے، یہ انیشیل میرٹ لسٹ ہے۔ اس کے اندر جو سر انگلش سبجیکٹ کی میرٹ لسٹ ہے، اور اس میں پہلے نمبر پر جو ہے کشمالہ گل ولد جمیل احمد ہے، اور اس کی جو پرسنٹیج سر بن رہی ہے، اس کا جو ٹوٹل میرٹ بن رہا ہے وہ 58.51 بن رہا ہے، اور یہ ایلیجیبل ہے۔ اس کے بعد اگر میں دیکھوں تو چھٹے نمبر کے اوپر جو ہے جس لڑکی کو سلیکٹ کیا گیا انگلش سبجیکٹ میں گورنمنٹ ڈگری کالج 1 میں،
گرلز ڈگری کالج 1 میں. عائشہ ملک نام ہے, محمد شکیل والد کا نام ہے. ان کی جو میرٹ بن رہا ہے وہ 53.60 جو ہے ان کا میرٹ بن رہا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا گورنمنٹ ڈگری کالج 1 میں, گرلز ڈگری کالج 1 میں انگلش سبجیکٹ میں, اور یہ کسی پرنسپل کی بیٹی, اور ان کو جو ہے اس بنا پر ان کو پسند کی بنیاد پر, پرنسپل کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر ان کو سلیکٹ کیا گیا. سر اس حوالے سے تھوڑا بتائیے کہ یہ انیشیل میرٹ لسٹ میں ایسا کیوں ہے, فائنل میرٹ لسٹ تو آپ کے پاس ہے تو وہ تھوڑا سا بتائیے گا. اچھا, یہ جو آپ نے ابھی لسٹ میں بتایا وہ بچی شاید آپ نے فرمایا 6 نمبر پر تھی جو سلیکٹ ہوئی ہے. اس کالج میں 3 سیٹیں تھیں, تو 3 کینڈیڈیٹس نے, ان 6 میں سے آپ کہہ لیں کہ 3 نے سلیکٹ ہونا تھا. اگر آپ ان 6 بچیوں کا میرٹ دیکھ لیں, ان میں پوائنٹ اور بہت کم 1% کا فرق ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ میرٹ ان کا اپنا ہے. اب انٹرویو کے بھی 10 نمبر ہیں اور ڈیمانسٹریشن کے بھی 10 نمبر ہیں, تو اور وہ بھی ایکسٹرنل لوگ ہیں جو لکی اور بنو سے آئے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے اب اگر انٹرویو میں کسی کے 10 میں سے 10 آ جائیں اور کسی کے 10 میں سے 8 نمبر آ جائیں, اور ان کا میرٹ میں اگر 1-2 نمبروں کا فرق آ رہا ہو یا پرسنٹیج کا آ رہا ہو, تو وہ انٹرویو میں تو پانسا پلٹ جائے گا. اور پھر میں اگین کہوں گا, اگر آپ پبلک سروس کمیشن پروونشل یا فیڈرل ان کی لسٹیں دکھائیں, تو ان میں بھی ضروری نہیں ہے تو جو میرٹ میں پہلے نمبر پر پڑا ہوا ہے انٹرویو میں بھی وہ پہلے نمبر پر آئے. تو انٹرویو کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے, جو اچھا بول لیتا ہے, کیونکہ ٹیچنگ سائیڈ ہے. ٹیچنگ میں انٹرویو میں اور ڈیمانسٹریشن میں زیادہ اچھے نمبر وہی لوگ لے لیتے ہیں جو اچھا بول لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے پاس بہت اچھے مارکس ہوں, اس کے پاس گولڈ میڈل بھی ہو, لیکن شاید بولنے کے معاملے میں اس کی کوئی کمی بیشی ہو, سمجھانے کے انداز میں اس کی کمی بیشی ہو. تو یہ انٹرویو بھی میں نے آپ کو عرض کیا ڈی خان کے لوگ نہیں تھے, یہ لکی مروت اور بنو سے زیادہ تر لوگ آئے ہیں. تو اب یعنی ہماری طرف سے تو جو انسانی احتیاطیاں تمام کی گئی ہیں, میرے خیال میں اس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی. سر آخر میں بتائیے گا, اس کمیٹی کے حوالے سے بھی جو انٹرویو لینے آئی تھی, اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو لکی اور بنو سے بلائے گئے, یہ بھی اپنی پسند کے بندے بلائے گئے ہیں بس انہی کو سلیکٹ کرانے کے لیے. اس حوالے سے کیا کہیں گے, اس پر بھی لوگوں کے تحفظات ہیں؟ اچھا واللہ, میں تو آپ اتفاقاً روزوں میں آ گئے اور میں الحمدللہ روزے کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. آپ یقین کریں, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, جس دن انٹرویو ہو رہے تھے اور انٹرویو ہونے کے بعد بھی مجھے واللہ باللہ ابھی تک کسی ایک کو میں بائی نیم نہیں جانتا ہوں. ٹھیک ہے, اور جس دن انٹرویو ہو بھی گئے, ہمیں اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ کون کہاں سے آیا ہوا ہے. تو جب ہمیں بندوں کا پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے آئے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ پروونشل گورنمنٹ نے بندے بھیجے تھے, ہم سے نہیں پوچھا گیا تھا. تو پروونشل گورنمنٹ نے بندے بھیجے تھے, تو ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کون لوگ ہیں اور کیا ہیں. ہاں, یہ طریقہ کار طے تھا کہ انہوں نے انٹرویو اور ڈیمانسٹریشن میں کیا کیا چیزیں چیک کرنی ہے, دیکھنے ہیں, وہ کچھ پیرامیٹرز پروونشل گورنمنٹ نے دیے ہوئے تھے. تو اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں رہا. ہمارے لیے تو تمام لوگ ڈی خان کے لوگ تھے, ہمارے لیے تو تمام برابر ہیں, اور ہم نے تو بار بار ان کو اپرچونیٹیز دی تھیں کہ کس کو اگر کوئی گریوینس ہے تو وہ آ کر بیان کر دے. تو میرے خیال میں اگر ان کو کوئی گریوینس تھی کسی بھی کینڈیڈیٹ کو, تو وہ بعد میں بھی آ کر بتا دیتے تو وہ اس کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا. لیکن انٹرویو اور ڈیمانسٹریشن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے نمبر والے کا انٹرویو بھی اچھا ہو جائے. تو وہ انٹرویو جو ہوتا ہے نا, وہ کرکٹ کی طرح ہر ایک کینڈیڈیٹ کا ڈے ہوتا ہے. ایک میچ میں ایک بندہ ڈبل سینچری بنا لیتا ہے, دوسری اننگ میں وہ 0 پر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اگر وہ انٹرویو والوں کے سامنے کسی نے بہت اچھا بول لیا اور ان کو امپریس کر لیا, تو میکسیمم نمبر وہ لے جاتا ہے. اکیڈمک میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑا ان کی پرسنٹیجوں میں فرق تھا. تو اگر کسی بھی کینڈیڈیٹ کو 3-4 نمبر 5 نمبر مل گئے ہیں, تو میرے خیال میں تو وہ پانسا پلٹا سکتا ہے. شکریہ سر. ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. ڈیرہ اسماعیل خان میں گورنمنٹ کالجز کے کوآرڈینیٹر سید عابد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے ساتھ ہم نے گفتگو کی جو ڈی خان میں گورنمنٹ کالجز میں اساتذہ کی بھرتی کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں. فی الحال کے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے ہم حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. خبر وہ جو سچ پر مبنی ہو. بات ہوگی عوامی مسائل کی. کم وسائل اور کم وقت ہونے کی وجہ سے شہریوں کے جو مسائل ہیں وہ بر وقت حل نہیں ہو پا رہے ہیں. حقیقت جو کوئی نہ دکھائے وہ ہم دکھائیں گے. ہم پہنچائیں گے حکمرانوں تک آپ کے سوال. ریئل ٹاک محمد بن خالد کے ساتھ.